अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लबैक टीवी से रब नवाज लोधरा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये वीडियो है रज़ाग्राफ़ी के बारे में। रज़ाग्राफ़ी नाम का ये यूट्यूब चैनल जो है पाकिस्तान आर्मी के बारे में काफ़ी सारी बकवासात करता रहता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसका असल जो आईना है वो आपके सामने रखा जाए और जो फ़ैसला है वो आपने करना है। ये पिछले दिनों जो आर्मी चीफ़ ने काकुल में खिताब किया तो उसका कुछ हिस्सा इंग्लिश में था और दरमियान में उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत भी तिलावत की। तो ये उसका भी मजाक उड़ा रहा था और पाकिस्तान के वजूद का भी ये इनकार करता है। और साथ ही इसने कहा कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ़ है उसने गिदड़ भभकी दी है। या तो तुम मुसलमान नहीं हो या फिर मुसलमानों वाली कोई बात नहीं है तुम में। हमारा जो आर्मी चीफ़ है वो एक मुसलमान मुल्क का आर्मी चीफ़ है। तो जब वो बात कर रहा है तो समझो कि भाई एक मुसलमान सिपह सलार अपनी पोजीशन बयान कर रहा है तो इसमें कौन सी बुराई है। और दुश्मन को ललकारना हमारी फितरत है, ऐन मुसलमानी रूह के मुताबिक है। और दूसरा तुमने कहा कि कब उसने इंग्लिश ख़त्म की और कब अरबी शुरू हुई। तुम्हें ये तक पता नहीं कि उसने पढ़ा क्या है। जाहिल ऐसे हो, अपने आप को बहुत बड़ा सहाफ़ी समझते हो और तुम्हें ये तक पता नहीं कि उसने अरबी पढ़ी है या कुरान मजीद की आयत तिलावत की और उसका भी तुम मजाक उड़ा रहे हो। बात ये है रज़ाग्राफ़ी के मोहम्मद रज़ा, और अव्वल तो तुम्हें गधाउन नाम रखना चाहिए कि तुम इन जो गौ माता के पुजारी हैं इनके साथ रह कर तुम इनका जो रंग है वो तो नहीं पकड़ सके, लेकिन इनकी जो रूह है वो तुम्हारे अंदर समा गई है और तुम्हारे दिमाग में वो गाय का गोबर भर गया है। तुम्हें ये तक नहीं पता कि कुरानी आयत क्या होती है। और वो जो आर्मी चीफ़ कह रहे हैं वो धमकी नहीं दे रहे, बल्कि वो पाकिस्तान आर्मी का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो बयान कर रहे हैं। और जब तुम्हारा आर्मी चीफ़ धमकियां देता था तब तो तुम्हारी ज़बान नहीं खुली। और दूसरा, जिस हिंदुस्तान की मोहब्बत में तुम मरे जा रहे हो उसका जो दहशतगर्द वज़ीर आज़म है, जो गुजरात का कसाई वज़ीर आज़म है, वो तुम्हें मारने की तैयारियां कर रहा है और तुम उसकी मोहब्बत में हमें दावतें दे रहे हो। उस हिंदुस्तान की मोहब्बत में हमें दावतें दे रहे हो जिसके हिंदू के पंजे से जान छुड़ाने के लिए हमने 100 साल आज़ादी की जंग लड़ी, तभी जाकर हमें आज़ादी मिली। तुम कह रहे हो हम दोबारा इस जाल में फंस जाएं। पहले अपनी फ़िक्र करो, अपनी जान बचाओ, फिर हमारे बारे में सोचना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में बिल्कुल आज़ादी की ज़िंदगी गुजारते हैं और तुम्हें तो वो भी नहीं नसीब। और जिस दिन इन हिंदुओं ने तुम्हें काटा उस दिन ये तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि तुम हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते थे, या ये नहीं पूछेंगे कि तुम पाकिस्तान से कितनी नफ़रत करते थे। ये कुछ भी पूछे बगैर सिर्फ़ मुसलमान होने पर तुम्हें काटेंगे। और ये बात मैं हवाई बात नहीं कर रहा, बम्मा सबूत इंडिपेंडेंट उर्दू की वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ। हमारे नाजरीन, हमारे सामीन वो देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान की जो सरकारी सतह की पॉलिसी है वो किस हद तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयार की जा रही है और उस पर जो अमली इक़दामात हैं वो मकबूजा जम्मू व कश्मीर से शुरू हो चुके हैं। वहाँ सिविल हिंदुओं को मुसल्लह किया जा रहा है और मुसलमानों की जो हालत है
وہ بھی ایک ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو یہ تینوں ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں، یا یہ گدھا جو ہر دوسرے دن پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، یہ ویڈیوز کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا میسج پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ لگاتار بھارت کو گیدڑ بھپکی دے رہے ہیں اور ان کی یہ گیدڑ بھپکی پردھان منتری ماننیہ مودی جی کو پھر سے چناؤ جتوانے کا کام کرے گی، اس بات کو آپ یاد رکھیے گا۔ دوستو بات کریں گے سیدھا خبر کی، تو اس انٹرنیشنل پرائم ٹائم کی سب سے بڑی خبر آج کی یہی ہے، جو پورو جنرل تھے انہوں نے پریس وارتا میں بڑی بات کہی تھی کہ پاکستان کی آرمی کے پاس جو ٹینک ہے وہ چلنے کے لائق نہیں ہے، یہ پورو جنرل نے کہا تھا۔ تو پاکستانی جنرل نے اس بات کو کوٹ کر کے کئی بار بولا، جس سے پاکستان کی آرمی کتنی کمزور ہے اس پر سوال اٹھنے لگے۔ اس کے بعد پاکستان کے آج اس سرکار کے جو نئے جنرل بنے ہیں عاصم منیر، انہوں نے ایک سبھا میں دو باتیں الگ الگ کہیں۔ انہوں نے ایک تو آرمی کو بڑا مضبوط بتایا اپنی، اور وشواس دلانے کی کوشش کی کہ کوئی بھی دشمن یعنی خاص کر بھارت اگر کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو اس کو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری سینا اور ہمارے جو ہتھیار اور ٹینک ہے وہ پوری طرح سے تیار ہیں۔ چند جو ان کے لائنیں ہیں وہ لائن آپ کو سنا رہا ہوں، اور لائن ذرا دھیان سے سنیے گا۔ Assure the people of Pakistan that we are always ready and will never hesitate in rendering any and every sacrifice necessary for the defense of our sacred motherland. As proud soldiers of the Pakistan Army, we can neither be intimidated nor overawed by mere superiority in numbers and weapons or equipment. And we firmly anchor our reliance in the promise of Allah, which is "Kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kaseeratan biiznillah." And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. سن لیا دوستو آپ نے، اللہ کی قسم جب یہ انگلش بول رہے تھے اور انگلش بولتے بولتے انہوں نے عربی بولنا شروع کری، آیت بولنا شروع کری، تو ان کی عربی میں اور انگلش میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ بات یہاں نہیں رکی، پاکستان آرمی کے چیف نے جموں کشمیر کا بھی رونا شروع کر دیا، اور جموں کشمیر کو آکیوپائڈ بتانے لگے کہ بھارت کا غیر قانونی قبضہ ہے کشمیر پر۔ دیکھیے بھارت کے مسلمان صرف کشمیر کے پریشان نہیں ہیں، ان سنگھیوں سے تو پورے بھارت کے مسلمان پریشان ہیں، لیکن اس بنا پہ آپ کہہ دو کہ کشمیر کے ان علاقے یا کشمیر پر بھارت کا قبضہ ہے تو یہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ بات تو ٹھیک یہ ہوگی کہ پاکستان ہے ہی نہیں بھائی، پاکستان کو تو بھارت سے مل جانا چاہیے، بارڈر مٹا دو بھائی، ہمارے تو بازو کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن خیر پالیٹکس کھیل کے ان پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے ہی ایک دوسرے کے پرتی نفرت بڑھنے لگی ہے۔ نہ پاکستان کی عام جنتا زہر اگلتی ہے، نہ بھارت کی عام جنتا زہر اگلتی ہے۔ جو پولیٹیکل سمرتھن میں رہتے ہیں، جو سنگھی ہو گئے ادھر سے اور ادھر سے جو کٹروادی ہیں، وہی ایک ٹکراؤ کی استھتی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبا چوڑا انالائسس ہے کہ اس میں بھائی جو پولیٹکس ہوتے ہیں، اگر پولیٹیکل پارٹی کو نکال دیا جائے تو بھارت اور پاکستان کے بیچ اتنا بڑا ٹکراؤ نہیں ہے جتنا دکھایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اس چناوی ماحول میں جب بھارت میں چناؤ سر پر ہیں، پتہ نہیں کیوں پاکستان آرمی دھمکی بھی دے رہی ہے، اور پاکستان آرمی کے جو چیف ہیں جموں کشمیر پر بھارت کا اللیگل قبضہ بتا رہے ہیں۔ Most importantly, let me highlight the plight of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, who are subjected to brutal state oppression under one of the heaviest military deployments in the world.
Pakistan firmly stands with its Kashmiri brethren in their historic struggle for basic human rights and their legitimate quest for the right to self-determination as per the aspirations of the people of Kashmir and the resolutions of the UN Security Council. The international community must realize that without a just and peaceful resolution of the Kashmir issue, regional peace will remain elusive forever. The plight of innocent Kashmiris being subjugated through blatant Indian state oppression must end. Pakistan stands firmly with the indigenous struggle for freedom by the courageous Kashmiris who have endured state oppression for decades, and we will continue to provide political, moral. कल की रिपोर्ट अगर आपने देखी हो तो मैंने बताया था। जी नाज़रीन, आर्मी चीफ की तकरीर भी आपने सुनी, इसकी वीडियो भी आपने देखी, इसका जो तज्जिया है वो भी आपने सुना। इसमें ये कह रहा है कि बॉर्डर मिटा देते हैं और जो है ये लकीर ख़त्म कर देते हैं, हमारे बाजू खुले हैं। अरे भाई, मोदी तुम्हें काटने की तैयारी कर रहा है और तुम हमें दावत दे रहे हो कि हम लकीर ख़त्म कर देते हैं। पाकिस्तान तो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है और हमेशा कायम रहने के लिए बना है इंशाल्लाह। तो तुम जिस ग़ुलामी में डूबे हुए हो, तुम्हारी सोच गौ माता के पुजारियों के साथ रहकर तुम्हारे दिमाग में गोबर भर गया है, इसलिए तुमको हरी हरी सूझती है। ये एक वीडियो है अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट उर्दू की वीडियो है और ये जो है आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी इंडिपेंडेंट उर्दू के, ये आपको फेसबुक पेज पे मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब ऐसी वीडियो को लगाने की इजाज़त नहीं देता है। ये वीडियो देखो और इसमें देखो कि मोदी तुम्हें कैसे काटने की तैयारी कर रहा है और तुम हो कि हमें दावतें दे रहे हो कि आ जाओ इंडिया के साथ मिल जाओ। पहले भाई अपनी फ़िक्र करो, इंडिया के 3rd क्लास शहरी। जानकारी दी गई है पूरी, कैसे इसको लोड करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे इसको क्या करना है, जैसे कि कैसे क्या करना है, इसको क्या करने के बाद कैसे सीधा निशाना ले लिया, जहाँ अपना टारगेट है वहाँ पर आपने अपना फायर कर देना। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी तो अब आपने देख लिया होगा कि मोदी इन मुसलमानों को कैसे काटने की तैयारी कर रहा है। और जब वो काटेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि रज़ा गराफ़ी क्या करता था, ये इंडिया से कितनी मोहब्बत करता था या नफ़रत करता था। वो तुम
سب کو کاٹیں گے، یہ ان کی تیاری ہے، ان کا پلان ہے۔ اور اب میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے وہ ایک ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے پاکستانی فنکاروں کی تیار کی ہوئی ویڈیو ہے۔ تو اس میں جو ہے جو امپریشن مل رہا ہے وہ بالکل انڈین مسلمانوں کی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس پر فٹ آتا ہے۔ اور رضا کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں، تم جو ہے چھوڑو، اپنی اوقات پر آؤ، اور تم صبح ناشتے میں 2 ملکوں کو لڑاتے ہو، دوپہر میں 2 ملکوں کی صلح کراتے ہو، اور شام کو 2 ملکوں کو لڑا کر سوتے ہو، 2 ٹکے کے رپورٹر۔ یہ بات نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ جب بھی تم پاکستان کا اپنے گندے منہ سے نام لوگے، اس کا ترکی بترکی تم کو جواب ملے گا۔ ہم پاکستانی اگر دفاعی تیاری رکھتے ہیں تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھتے ہیں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس زہری دنیا سے انتقال ہوا تھا تو ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن ان کے حجرے کی دیوار کے ساتھ 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ اور دنیا میں عزت اسی کی ہوتی ہے جو اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ جا اور جا کے قبیلے میں اعلان کر دے، کل سے قبیلے کا ہر مرد روز صبح کام پہ جانے سے پہلے سردار کے ڈیرے پہ حاضری لگوائے گا۔ یہاں ان کو 2 جوتے مارے جائیں گے اور وہ 2 جوتے کھانے کے بعد پھر کام پہ جائیں گے۔ جا اور بول دے۔ اگلے دن سردار آپ کے حکم کے مطابق قبیلے کے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، تشریف لے آئیں۔ چلو آ جائیں سردار، قبیلے کے سارے لوگ حاضر ہیں۔ تمہارے قبیلے کے سردار نے یہ حکم دیا ہے، روزانہ کام پہ جانے سے پہلے تم لوگ ڈیرے پہ حاضری لگواؤ گے۔ یہاں تم لوگوں کو 2 جوتے مارے جائیں گے اور وہ 2 جوتے کھانے کے بعد ہی تم لوگ کام پہ جاؤ گے۔ کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی اعتراض؟ مختارے مارو جوتے ان کو۔ قیامت تک یہ لوگ جوتے کھاتے رہیں گے لیکن اپنے حق میں بولیں گے نہیں، ایسے مردہ دل لوگ ہیں یہ۔ ٹھیک ہو جائیں گے 1 ہفتے بعد۔ وہ دیکھو آ گئے جوتے کھانے، ہفتہ ہو گیا ہے روزانہ آ کے جوتے کھاتے ہیں۔ مجال ہے جو کسی نے سوال تک کیا ہو کہ ہمیں کیوں خام خواہ روزانہ جوتے مارے جاتے ہیں اور تم انہیں جگانے کی بات کرتے ہو۔ چلو کیسے لوگ ہو تم لوگ؟ 1 ہفتہ ہو گیا جوتے کھا رہے ہو، کیا تم میں سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے؟ سردار معذرت کے ساتھ ہمیں شکایت ہے۔ شکر ہے، دیکھا سردار، کوئی تو ہے جس کو مسئلہ ہے، کوئی تو اپنے حق کے لیے بولنا چاہتا ہے۔ جگا دیا نا میں نے ان کا ضمیر۔ ہاں بابا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ سردار ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، ہم لوگ روزانہ یہاں جوتے کھانے آتے ہیں، ہم لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جوتے مارنے والا ایک ہی بندہ ہے، یہاں دیر ہو جاتی ہے، ہم نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، ہماری یہ گزارش ہے جوتے مارنے والے بندے بڑھا دیں تاکہ ہم جوتے کھا کے جلدی کام پہ چلے جائیں۔ ان کے ضمیر کو جگانے کی بات کر رہے تھے تم۔ لعنت ہے تمہاری اس مردہ ضمیری پہ، تم لوگ غلام تھے، غلام ہی رہو گے، کیونکہ تم لوگ ظلم کے خلاف نہیں بول سکتے۔ تم جیسے مردہ ضمیروں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی جوتے مارتا رہے گا، اور تمہاری یہ غلامی تمہاری آنے والی نسلوں کی غلامی کا باعث بنے گی۔ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، ظلم کے خلاف بولنا سیکھو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی میں ظلم کے خلاف بولنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جی ناظرین، یہ 3 ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ شکریہ۔